آخر کب تک کی کہانی میں تو ایک بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اب نور کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ انسپیکٹر ناصر کے بنا اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ اس طرح خود سے سالو نہیں کر سکتی، اسی لیے تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں بھی ایک سافٹ کارنر محسوس کر رہی ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں محسوس کرتی تھی۔ اس کو تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ فلرٹ قسم کا انسان ہے اور اس کی کسی نہ کسی طرح آ کر مدد کر وہ اس کو امپریس کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انسپیکٹر ناصر کے بنا اس کی زندگی بہت زیادہ ادھوری ہے اور کوئی بھی اس کے معاملات کو اس طرح نمٹا نہیں سکتا جس طرح انسپیکٹر ناصر اس کی زندگی میں اپنی انوالومنٹ سے اس کے سارے مسائل چٹکی بجاتے ہی حل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ انسپیکٹر ناصر کی وجہ سے ہے کہ آگے جا کر سائم کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ اس کی والدہ اس کی ڈیورس کروانے پر کتنی زیادہ چالاکیاں کھیل رہی ہیں، اور جعلی ڈیورس پیپر پر سائن کر کے بھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ واقعی فجر کو طلاق دے چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی والدہ کا جو چہرہ اس کے سامنے آئے گا، ساری کہانی کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی کہ اس کی والدہ ہی نہیں چاہتی کہ وہ فجر کو اپنے گھر پر رکھے۔ اس کے بعد کہانی ایک نیا ہی ٹرن لینے والی ہے، کیونکہ اب تو انسپیکٹر ناصر نے کھلے الفاظ میں نور کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نور ان حالات میں کیسے اپنی شادی کے بارے میں سوچے؟ اسے تو یہ معلوم ہے کہ اس کا سارا گھر اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب تک اس کے والد ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ اپنی شادی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف اس کی بہن فجر کی ساری مشکلات بھی اس کے سامنے ہیں۔ آگے جا کے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ سائم تو اپنی والدہ کا صحیح روپ دیکھنے کے بعد فجر کو بہت جلد اپنے گھر پہ شفٹ کرنے والا ہے، اور وہ اپنی والدہ کو اس بات سے آگاہ کر دے گا کہ وہ فجر کے لیے ہی بنا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں اس طرح آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔